کل پرسوں میں تلفین کے بارے میں سنا تھا، اور آج ہم میت پر رونے کے بارے میں سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار ہو کر سن لو کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کسی پر بھی آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب عذاب نہیں فرماتا۔ یعنی جب کوئی میت گھر میں ہو تو صاف ظاہر تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے بندے کو، تو آنسو بھی نکلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا جب انتقال ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مغموم ہیں، آنسو نکل رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، دل مغموم ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست ہے، اور واویلا کرنا، نوحہ کرنا اور ناشکری کرنا کہ فرشتے کو ہمارا گھر ہی نظر آیا تھا، ادھر موت ہو گئی، اس طرح کے گلے شکوے کرنا زبان سے کہا، یہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے میت پر عذاب ہوتی ہے، میت تکلیف میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آنسو آنکھ سے ہو اور جو غم سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور غم کا جو اظہار ہاتھ اور زبان سے ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی جو غم ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ہاتھ اور زبان سے اظہار ہے غم کا، گلہ کرنا، شکوہ کرنا، یا ہاتھوں سے بال نوچنا، جس طرح عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں، بالوں کو نوچنا، اپنے جسم پر ہاتھ مارنا، سینہ پیٹنا، اس غمی کی وجہ سے، اس موت کی وجہ سے، فرمایا یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے شیطانی کام ہے۔ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو روکیں، اور پھر وہ جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، عورتیں شروع کر دیتی ہیں آواز بلند سے، تو یہ بھی گلے اور شکوے میں ہی شامل ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن بندہ کا بیٹا مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ یعنی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے میوے کو توڑ لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مصیبت پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری تعریف کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ یعنی جب بندے کو مصیبت پہنچتی ہے، اس کا جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو خالق کی کائنات پوچھتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ تو پھر خالق کی کائنات فرماتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا اس مصیبت پر؟ جب بیٹا کسی کا فوت ہوتا ہے تو مصیبت تو بہت بڑی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، ایک دن کا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین تیری اس مصیبت پہنچنے پر بھی وہ صبر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور تیری حمد بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر وہ میری حمد بیان کر رہا تھا پھر میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا، اسے میں نواز کے چھوڑوں گا۔ اللہ رب العزت اسے جنت میں ایک گھر دیتا ہے، گھر عطا فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اگر ہم یہاں پر بھی واویلا کرتے ہیں، اس کی حمد بجا نہیں لاتے، اس کا گلہ کرتے ہیں اگر، تو ہم بہت بڑی نعمت جو جنت میں گھر بننا ہے بیت الحمد نامی گھر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔
تو اسی لیے مصیبت پہ بھی صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے مصیبت کے وقت اور موت کے وقت صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔